اس کو ملک کا نظام چلانے دینے کا حق جو ہے، جسے سویلین بالادستی کہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس جدوجہد سے ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس جدوجہد کے اگینسٹ کوئی ڈیل ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ہر کسی سے صلح کرنے کو بھی تیار ہیں، ہر کسی سے ڈیل کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ماشاء اللہ وزیر قانون بھی رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں جوید صاحب پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، وہ ایک شہری کی جانب سے غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس میں میاں صاحب کو کس طرح لی مل سکتا ہے، یا کہ گورنمنٹ اس میں کوئی اپنی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ جو مقدمہ ہے ویسے تو یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر ایف آئی آر کی پوری عبارت کو پڑھیں، دیکھیں ایک بنیادی اصول ہے، یہ اخلاقی، قانونی، آئینی، شرعی یہ اصول ہے کہ اگر آپ ایک بات کرتے ہیں اور آپ کی بات کا میں کوئی مطلب اخذ کرتا ہوں، تو میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ کہا ہے، اور آپ جو اس کی وضاحت کریں گے، آپ اپنے الفاظ کی، اپنے بات کی وضاحت آپ نے کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی۔ میں نے اپنی بات آپ کے منہ میں نہیں ڈالنی۔ تو میاں صاحب کے اوپر جب انہوں نے ایک ٹاک شو میں انہوں نے بات کی، جب ان کے بعد ان کے اوپر کویشچن کیا گیا کہ جی آپ نے شاید پاکستان کے خلاف بات کی ہے، تو میاں صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اس کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اگر مگر نہیں ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تو اس کے بعد کسی بندے کے جو ہے وہ اوپر زبردستی آپ خود سے ہی مسلط کر دیں کہ جی انہوں نے جی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے، تو یہ تو مقدمہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی توہین کی گئی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے اوپر جس چیز کا الزام لگائیں، خود آپ وہ چیز دہراتے چلے جائیں، دہراتے چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ صرف اور صرف میاں جاوید لطیف کو، دیکھیں دکھ ان کو اور ہے، دکھ ان کو ڈسکا کا ہے، دکھ ان کو وزیر آباد کا ہے۔ آپ نے ان کی ایک مشیر کو یہ کہتے سنا بھی ہوگا کہ وہ جو کہہ رہی تھی، وہ باقاعدہ سوشل میڈیا میں بڑا وائرل ہوا تھا کہ جی ہم سوچ رہے ہیں ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں، ہم ایسی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں کہ ان کو کڑکی لگ جائے۔ آپ کا نام تو یہ کڑکیاں لگا رہے ہیں، لیکن یہ کڑکیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بدل دے گا اور ان کو لگ جائیں گی۔ تو یہ جو ہے نا دکھ اور ہے، لیکن اس میں پاکستان کے نام کو لا کے، حب الوطنی کے جذبے کو لا کے جو ہے یہ بہت ہی خطرناک جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میاں جاوید لطیف بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں میں، کیونکہ اس سے زیادہ وہ اور کیا کر سکتے تھے، 14 دن ریمانڈ رکھ سکتے تھے، وہ انہوں نے رکھا ہے، تو چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ اور یہ جو جس قسم کی جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، یہ مثالیں جو ہیں یہ تا بدیر جو ہے یہ قائم رہیں گی، اور ان کے بہت ہی برے اثرات ہوں گے اس ملک کی سیاست پہ بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں جو اس ملک میں ماحول کو بہت تلخ کرتی ہیں۔ سر ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ عید کے فوری بعد جو ہے آپ حکومت کے خلاف جو ہے وہ جائیں گے، آپ کا کیا لایا عمل آگے ہے؟ کیا آپ لانگ مارچ کریں گے یا استعفے دیں گے؟ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کیا پیغام دیتے ہیں؟ کوئی اسٹرانگ میسج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، میں بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب یہ پورے وثوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون استعفے دینے کو بھی تیار۔ میں خود ممبر پارلیمنٹ ہوں، اور مجھے تمام اپنے کولیز کی جو ہے وہ خبر ہے، معلوم ہے۔ ہم لانگ مارچ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم کوئی تحریک کا کوئی اور راستہ ہے تو اس کو بھی اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قدم اٹھنا چاہیے۔ یہ جتنی اس میں دیر ہوگی اتنا اس ملک کا نقصان ہوگا، اور اگر یہ دیر ہوئی ہے 3 سال کی تو اس میں ملک کا نقصان ہوا ہے، اور اس میں سال کی دیر ہوگی اور زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ہم جو ہے پی ایم ایل این تیار ہے،
لیکن ہم دوسری پارٹیز کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے. پیپلز پارٹی ہمیں یہ الزام دے رہی ہے کہ جی ہم ان کے اوپر کوئی چیز مسلط کر رہے تھے. نہیں، ہم کوئی چیز مسلط نہیں کرنا چاہتے. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس لیے سربراہی اجلاس جو ہوگا ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز مسلط نہیں کریں گے. جو اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا اچھا، میں اپنا رانا صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اچانک ضمانت کروا کر باہر جانا چاہتے ہیں لندن. کیا کوئی لندن پلان کا نیا کوئی بن رہا ہے وہاں؟ نہیں جی، نہیں، دیکھیں کوئی لندن پلان نہیں ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر لندن میں کسی سے بات کرنی ہے یا بڑے میاں صاحب سے بات کرنی ہے تو اگر ہماری ان کے ساتھ 2-2, 2.5, 3 گھنٹے کی میٹنگ ویڈیو لنک پہ ہو سکتی ہیں، ہر پالیسی ڈسکس ہو سکتی ہے، ہر بات ہو سکتی ہے، تو میاں شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. میاں شہباز شریف صاحب 2003 سے یعنی تقریباً پچھلے جو ہے وہ 18 سال سے وہ کینسر سروائیور ہیں. اور یہ کہنا کہ جی یہاں پہ کیوں نہیں علاج کرواتے، وہ عقل کے اندھ ہو. ان کا آپریشن جو ہے وہ 2003 میں جب وہ ایگزائل میں تھے، جب وہ پاکستان آتے تھے تو انہیں دھکے دے کے زبردستی یہاں پہ جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیا جاتا تھا. اس وقت ان کا آپریشن باہر ہوا، اور اس آپریشن کے بعد وہ ابتدائی جو 4 سال ہیں وہ اسی ٹیم کے زیر علاج رہے. وہاں پہ ہر 6 ماہ بعد، کیونکہ کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے کہ آپریٹ ہونے کے بعد اور اس کے جو ہے وہ یعنی سپریس ہونے کے بعد بھی یہ کسی وقت بھی دوبارہ نمودار ہو سکتا ہے. اس لیے باقاعدہ ان کے آپریشن نوٹ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ہر 6 ماہ بعد اسی ٹیم کو، اسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ چیک اپ کروائیں گے جنہوں نے ان کو آپریٹ کیا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 18 سال سے ہر 6 ماہ بعد جو ہے وہ جاتے رہے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرواتے رہے ہیں. اب تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور 1 سال سے وہ نہیں جا سکے کیونکہ وہ جیل میں تھے. جیل میں ان کا باقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ ہوا. اس میڈیکل بورڈ میں سارے ان کے حکومت کے ڈاکٹر تھے. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے، باقاعدہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ ان کا فوری چیک اپ ہونا چاہیے. ان کے وہاں پہ انہوں نے کوئی یعنی میڈیکل ٹرم ہے انہوں نے یوز کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ خرابی ہو سکتی ہے، ان کا جو ہے وہ معاملہ بگڑ سکتا ہے. وہ ہم نے عدالت کے سامنے رکھا ہے، عدالت نے اجازت دی ہے. اور یہ حکومت جو ہے یہ جس گھٹیا پن تک جو ہے وہ یہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ان کا کیس میرٹ پہ ہے، وہ اپنے علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے. واپس آ کے اس مرحلے پہ اپنا جو ان کا کردار ہے وہ ادا کریں گے، اور وہ ہر قیمت پہ جائیں گے اور عدالت کے حکم سے جو ہے وہ جائیں گے. حکومت جو حرکت کر رہی ہے اس میں سوائے ان کو رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ. اچھا صاحب، ایک آخری سوال ہے. حدیبیہ پیپر کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی، دوبارہ گڑھا مردہ میں کیوں ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں کیا جی، یہ گڑھا مردہ جو ہے یہ 3 سال سے جو یہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی کرپشن، جی فلاں ہو گیا، جی ٹی ٹی آ گئی، جی وہ فلاں کا اکاؤنٹ ہے، فلاں کا اکاؤنٹ ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہم کہہ رہے تھے ہم درست کہہ رہے تھے کہ یہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے، پراپیگنڈا ہے. کوئی 1 روپے کی کرپشن کا الزام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف نہیں ہے. پنجاب میں میاں شہباز شریف نے 3150 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس کے اوپر کام مکمل کیا. 3150 ارب روپے ریکارڈ ہے یہ. 1 روپے کی کسی پروجیکٹ کے اوپر 1 روپے کی کرپشن، کمیشن، کک بیک کوئی ایک بندہ سامنے نہیں لا سکے یہ کہ جو یہ کہے کہ جناب یہاں پہ 1 روپے کا کوئی انہوں نے کمیشن مانگا ہے، لیا تو درکنار. ان کے خلاف جو کیس ہے اس میں 110 گواہ انہوں نے پیش کیے. عدالت نے اس دن کہا کہ ان 110 میں سے کسی ایک کا بیان پڑھیں جو یہ کہے کہ جی میں نے کوئی براہ راست میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے دیے ہیں یا انہوں نے میرے ساتھ مجھ سے کوئی جو ہے وہ کرپشن طلب کی ہے. کوئی ایک بیان نہیں ہے. تو یہ 3 سال کا پراپیگنڈا جو ہے اب ناکام ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے. تو اب یہ 30 سال پیچھے چلے گئے.
اب وہ 30 سال کا جو ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو ہے وہ نکالا ہے. دیکھیں جب کوئی کیس بنتا ہے انویسٹیگیشن میں ہو یا ٹرائل میں ہو، اگر جو سائل ہے جس کے خلاف کیس ہے وہ کویشمنٹ چاہے تو وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتا ہے. اب بھی لوگ کر رہے ہیں. اور اگر اس کی ریٹ ایکسیپٹ ہو کہ وہ کیس ہائی کورٹ یہ سمجھے کہ اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ جو کویشمنٹ ہوتی ہے وہ ایک قسم کا ایکویٹل ہوتا ہے، وہ بریت ہوتی ہے، وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ 2014 میں ہائی کورٹ نے وہ میاں صاحبان کی ریٹ ایکسیپٹ کی. وہ کیس کو بنایا ہوا تھا مشرف کے زمانے کا، سن 2001 کا، اور 14 سال سے اس میں کوئی ایویڈنس نہیں تھی، اس میں کوئی شہادت ہی نہیں ہے ماں سوائے ایک اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے، جو انہوں نے بعد میں بیان دیا کہ یہ مجھ سے زبردستی منسوب کیا گیا ہے، میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. تو وہ کیس جو ہے وہ کویش ہو گیا، اور اس میں باقاعدہ فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا کہ اس میں نہ یہ دوبارہ کیس انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے، نہ اس کا دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے. 2014 کے بعد گورنمنٹ نے کوئی اپیل نہیں کی. 2018 میں دوبارہ انہوں نے اپیل کی، سپریم کورٹ سے اپیل خارج ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ریویو کیا، ریویو خارج ہوا. اس میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ صرف ایک پراپیگنڈا ہے. اگر یہ اور 4 دن کرنا چاہتے ہوں تو یہ کر لیں، اس میں بھی ان کو جو ہے وہ رسوائی ملے گی. بہت شکریہ. جو موجودہ حالات ہیں اس وقت، جو ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے وہ نون لیگ کا کوئی ایسا جو رہ چکا ہے کہ جن کے خلاف جو انہوں نے FIR اور پروپیگنڈا نہیں کیا. جو موجودہ حالات ہیں پوری قوم کی جو اس وقت نظریں ہیں، مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ صرف نون لیگ کی طرف ان کا دھیان ہے کہ یہ کوئی لائے عمل کرے. اب پنجاب میں ظاہر ہے کہ نون لیگ کی خاصہ اکثریت نظر آ رہی ہے. آپ کیوں نہیں اسٹرانگ میسج دینا چاہتے ہیں نون لیگ کو پنجاب میں کہ ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ کٹے ہوں؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو بات کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بھی بطور خاص اور باقی پاکستان میں ہم تو ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں. ہم استعفے دینے کو تیار ہیں، ہم لانگ مارچ کرنے کو تیار ہیں، ہم عدم اعتماد کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ہم کسی دوسری پارٹی پہ کو اپنے آپ کو مسلط نہیں کرنا چاہتے، جو کہ الزام بھی لگ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام پارٹی جو ہیں وہ فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ اسٹرانگ کی بات کر رہے ہیں، ہم دل و جان سے جو ہے اس فیصلے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی میدان عمل میں ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.